बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तासो गोरे खैबर न्यूज़ ज़ेम आलिया मरवत टोल नावल नज़र पर हेडलाइंस। खुरम के दज़म के पशखड़ा द्व कबाइलों तरमाइज़ जगड़ा पो सलरम औरज हम जारी फरीकिनों तरमाइज़ जंग बंदी लपारा द ज़िले इंतजामी सिक्योरिटी इदारों और अमन जरगे कोशिशुना नाकाम शवी दी जगड़े के दरने वसले इस्तेमाल जारी और सपोरे दे जगड़े के पिंजल स्तनमड़ो द अव्यान सेवा जोबल शवी दी द कलादम तंजीम टीटीपी मशर नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हजी तरमाइज टेलीफोनिक राब्ते मामला फोरेंसिक टेस्ट मुस्बत रातलो उरुस्तो हुकूमत द कानूनी कार्रवाई आगाज करे फोरेंसिक टेस्ट न साबित शविदा कि पाकिस्तान के दतरागरी कार्रवाई कवलो पहावाला प फोन कॉल के मौजूद आवाजुना द नूर वली महसूद और गट हजी दी जराए वाई चे हुकूमत बदअमनी वाक़ियातों के ककड़ दहशतगर्दी सूरत के न माफ कवल फैसला करे दे खिलाफ बाज सख्ता कार्रवाई कवलिशी आला खैबर पख्तूनख्वा यमिन गंडपुर वेली दी चित्रसोज वज़ीर आला यम नो सूबा के बाराना सोक ऑपरेशन वो नौकरी मुंगा द मुल्क लपारा कुर्बानी वर्कऊ ख्वाखपले फैसले बहम पाखपल कऊ बनू के अमन मार्च का खिताब के वज़ीर आला वेली च द अमरीके गुलामान वाड़ी च पमुंगा अखपले पालिसियानी राउ तपी वले मुंगा अखपल हक पेजनू द चाने पखैरात के नवाड़ू बल्कि पवज जोर बयाखलू वज़ीर आला यमिन गंडपुर यो वारी बिया द सूबे पुलिसो तवेली चे हागा खलक चे द इदारों पनोम बांधे वसले गरजवी यो तन पुलाव प्रे नगदे टोल रानी सी और जेल तैया छवे मदीन सानिया केस पे खबर हाई कोर्ट में गवरा ब्रांच द कुरान पाक मुबैन बेहुरमती कौन कैतन कत्ल कवलो और मदीन तानस वजौलो इल्जामातों के गिरफ्तार द सलेरिश मुलजमानो जमानत मंजूर करे दे द हाई कोर्ट जज शाहिद खान द केस समात पर वक्त द शक को बुनियाद गिरफ्तार द दे मुलजिमानो जमानत मंजूरी करे दा दे नमक के द त्रागरी मखनवी अदालत द मुलजिमानो जमानतुनो दरख्वास्तुना मुस्तरद करियो द ग्रानी और बिजली नरखुनों के इजाफे खिलाफ द पिंडी लियाकत बाग प मकाम द जमात इस्लामी धरना जारी दर नेता वेना पवा द जमात इस्लामी अमीर हाफिज नईम रहमान वेली दी कि द उलझ द जायज़ मुतालबातो ग्रानी टैक्सुनों के द मुसलसल इजाफे और द बिजली बिलुनों खिलाफ प रोडुनो धरना वर्कवल होता मजबूर शवीयू द दे मसलो हल लपारा यो मैश पोरे हमदा धरना जारी सातलेशु हाफिज नईम बा योलस बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ता वेना कवी द रातनुन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट द सरकार इंतजामिया ता हिदायत करी च पीटीआई तदे द गुल पवरस द जलसे इजाजत वर्कवलो फैसला उकड़ी अदालत दे लड़के महफूज फैसला उरवले अवेली दी चिनन द जलसे इजाजत वर्कवलो पामली तोगा मुमकिन न पना हविश्तमा जौलाई द F9 पार्क या बलियो मुनासिब जई के दे जलसे इजाजत वर्कवल लपारा फैसला उकड़ी अदालती फैसले के दाहम वेली शिवी चिपुर अमना एहतजाज कवल दहर यो सियासी जमात हक दे यो बल जमात दड़कोल वजे दचा आईनी हक निशी खत्मे दे सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी सुप्रीम कोर्ट के द्वा एडहाक जजानो द तकरीरी मंजूरी वर्कड़ेदा सदर ममलिकत द जस्टिस सरदार तारिक महसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल दयो का लपारा सुप्रीम कोर्ट के एडहाक जजान मुकर्ररवलो पसमरी लास लीक करे दे पाकिस्तान द भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जरहाना बयानुना मुस्तरद करी दी द खारजा दफ्तर तर्जमान मुमताज ज़ोहरा बलोचवाई चे नरेंद्र मोदी पाकिस्तान द दहशतगर्दी इल्जामात लगौलो पजायद भारत गैर मुल्की इलाकों के दखल को कत्लेआम बगावत और त्रागरी मुनज़िम कवलो मुहिम बांधे दे गौर उकड़ी खारजा दफ्तर तर्जमान अखपल बयान के खबरदारे वरकड़े चे पाकिस्तान दस किस्म जाहिरियत और दाखपले खुद मुख्तारी द तहफ़्फ़ुज़ ना गाफिल न दे द हर किस्म खतरों मुआसरा जवाब वर्कवलो मुकम्मल सलाहियत लरू द नुल सवात सलवेख जंग हीरो कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शपगम अवैम योम शहादत नमाजलेशी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ शहीद राजा मोहम्मद सरवर ता द अकीदत पेरवर जवन उड़ान दिकड़ी द मुल्क दिफा लपाराए दागा कुर्बानी स्ताइलेदा एसपीआर तरमखा द कैप्टन सरवर शहादत बरसी पर मुनासबत दागा पर यादगार तकरीब शवे कमांड ऑफिसर पंजाब लेफ्टिनेंट कर्नल फैज द आर्मी चीफ तरफना द शहीद पर यादगार गुलू नई खुदी दी द बलोच रेजिमेंट द सदस्ते द कैप्टन सरवर शहीद पर मजार सलामी वर्कड़ेदा
راولپنڈی کے امیر جماعت اسلامی دنیت خطاب کئی رازی چنیک پنے غورسو بہنوں کو بھی موقع فراہم کریں گے. وہ بیتاب ہیں کہ اس دھرنے میں وہ شریک ہوں. پورے عزت اور احترام کے ساتھ ہماری بہنیں یہاں پر آئیں گی. کل بھی بہت بڑے پیمانے پر آئیں گی اور پیر کے دن تو ان کا جلسہ عام ہوگا. یہاں پر دن میں خواتین کا جلسہ عام ہوگا اور کل اتوار کے دن مغرب کے بعد انشاءاللہ اسی مری روڈ پر تاریخی جلسہ عام ہوگا. انشاءاللہ تعالی تاریخی جلسہ عام ہوگا اتوار کو بعد نماز مغرب اس مری روڈ پر, اور انسانوں کے سر سے انشاءاللہ یہ بھر جائے گی پوری مری روڈ. ہر طرف سے قافلے آئیں گے. میں پورے پاکستان کے لوگوں سے کہتا ہوں جو یہاں اس دھرنے میں آ کر اس مقدس فریضے میں شریک ہو سکتا ہے اس کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. صرف شکوے شکایت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک قوت بن گئی ہے تو اس میں اضافہ کیجئے اور اپنا حق حاصل کرنے کی اس تحریک میں اپنا حصہ بٹائیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ابھی ہماری مشاورت کا عمل بھی جاری ہے. انشاءاللہ ہم پھر مزید آپ سے بات کریں گے. بیٹھ جائیں. جی دیکھیں اس پر لیاقت بلوچ صاحب کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے اور حکومت سے یہ بات چل رہی ہے کہ اب دیکھیں نا انہوں نے ایک نام ایسا دیا جو ملک میں ہی موجود نہیں ہے تو اس سے خود ان کی سیریسنس کا پتہ چلتا ہے. پھر توانائی کا مسئلہ ہے اور توانائی سے متعلق جو اہم ترین آدمی ہو سکتا ہے اگر وہ اس میں نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ مذاق سمجھ رہے ہیں کیا. لہٰذا لیاقت بلوچ صاحب ان سے بات کر رہے ہیں. ہمیں کوئی بات کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم پرامن لوگ ہیں. ہم نے کل بھی وہ راستہ منتخب کیا جس میں تصادم نہ ہو, مسئلہ حل ہو. لوگوں نے ہمارے کارکنوں کا بہت پریشر ہم پر ہے. اس کے باوجود ہم اپنے کارکنوں کی یہ ذہن سازی کر رہے ہیں کہ ہر وقت کسی بھی موومنٹ کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار بھی رہیں, لیکن جس طرح سے ہم چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں صبر کا مظاہرہ بھی کریں. صبر کا مطلب ڈٹے رہنا ہوتا ہے اور برداشت بھی کرنا ہوتا ہے, لیکن استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے کارکن یہ پیغام جانتے ہیں تو اس لیے ہم نے بڑی حکمت سے اس مسئلے کو ایڈریس کیا ہے. لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ سیریسنس کا مظاہرہ کرے اور لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ مل کر طے کرے. پھر کمیٹی کے ساتھ بات چیت بھی ہوگی, مذاکرات بھی ہوں گے, لیکن صرف یہ ٹالنے کے لیے نہیں ہوں گے. عوام کو ریلیف دینا پڑے گا. بہت شکریہ. جی یہ ہماری حکمت عملی ہے, یہ ہمارا پلان بی تھا. ڈی چوک بھی ہمارے بہت سے کارکن جن کو ہم نے نہیں کہا تھا کل 2-3 دفعہ پہنچ کے آ گئے. ڈی چوک ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی پرابلم. جس دن چاہیں گے جس وقت چاہیں گے یہ کام کر دیں گے. مسئلہ ہے لوگوں کو ریلیف دلانا. ہم یہاں پر سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں. لوگ پہنچے تھے, ہم نے واپس بلایا. جی نہیں, اب میں ابھی فی الحال اس سے زیادہ بات نہیں کر رہا کہ اس کمیٹی پر جو تحفظات ہیں اس پر گفتگو کر کے ہم کوئی راستہ اگر وہ نکالتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو, اللہ کی توفیق سے اور اپنے جماعت اسلامی کے کارکن اور ہمارے ہمدردوں کی اور جو لوگ ان قافلوں میں شریک ہوتے جائیں گے ان کے عزم کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم لوگ عوام کے لیے پاکستان کے لیے ریلیف لے کر جائیں گے انشاءاللہ. آخری سوال. ہمارے لوگ پہنچ گئے تھے, ہم نے واپس بلایا. ہم جب جائیں گے. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اس جلسے کو پرامن طریقے سے دھرنے کو ختم کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. نہیں دیکھیں, حکومت کی سے ہم بات کرتے ہیں, جو بھی حکومت کے آفیسز ہیں ہم تو ظاہر ہے اسی سے بات کریں گے, اور جس کو بھی پاکستان کے لیے اچھا رول ادا کرنا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. لیکن ہمارے مذاکرات ہم حکومت سے, سیاسی گورنمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. سیاسی گورنمنٹ کو اپنے اندر اتنا دم پیدا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں, لیکن بہرحال وہی ہیں, بات تو انہی سے ہوگی. تو اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیریس ہو اور بات کو آگے بڑھائے. آخری سوال. جو بین الاقوامی آئی پی پیز ہیں چائنا کی بھی, ان سے بھی رینیگوشیٹ ہونا چاہیے. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے اگر کسی خاص وقت میں چائنا اور ہمارے اشتراک سے
ایک چیز ہوئی, ایک انویسٹمنٹ انہوں نے کی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بالکل وہ ایسی لکیر بن گئی کہ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر حکومت چین ہمارا دوست ہے, وہ اگر ریٹ دے گا. حکومت ٹھیک طریقے سے پراپر طریقے سے اپنا کیس پلیٹ کرے تو چائنا ہمارا پارٹنر ہے, دوست ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے. کوئی ایسے تو پاکستان نہیں ہے گیا گزرا. دعوت جماعت اسلامیہ امیر حافظ النعیم الرحمان درنے تا خطاب کولے مخ پوڑاندے بجو کرمی ضلع کے